وقت تیزی سے پھسل رہا تھا۔ میں نے جھنجھلا کر سوچا کہ تمام تر اندیشوں کو ایک طرف رکھ کر سیدھا جا کر مرکزی داخلی دروازے پر دستک دے ڈالوں۔ اچانک مجھے ایک خیال آیا، وہ ڈرائیور بھی تو کوئی دروازہ کھول کر باہر گیا ہوگا، اور یہ تو لگ بھگ ناممکن ہے کہ گھر والوں میں سے کسی نے اٹھ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا ہو۔ یہاں ٹامک ٹوئیاں مارنے سے بہتر ہے کہ بنگلے کے سامنے کی طرف قسمت آزمائی کروں۔ مجھے ایک بار پھر خدشہ ہوا کہ عین ممکن ہے سامنے والے بنگلے سے کوئی تیسرا جاسوس دوربین لگائے اس بنگلے کا جائزہ لے رہا ہو، لیکن پھر میں نے یہ اندیشہ ذہن سے جھٹک دیا۔ کھوجنے والی نظروں سے بچنے کا راستہ بھی تو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ میں حتی الامکان بے آواز قدموں سے بنگلے کے دائیں پہلو سے گزر کر سامنے والے حصے کی طرف بڑھا۔ یہاں روشنی کی صورتحال بہتر تھی، تاہم سامنے والے بنگلے سے یہاں کا جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ اسی وقت میری نظر بنگلے کے احاطے میں دائیں طرف بنے 2 چھوٹے کمروں پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی میری رہی سہی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا۔ وہ ڈرائیور غالباً ان میں سے ہی کسی کمرے میں مقیم رہا ہوگا اور گھر کے مکینوں کی نیند خراب کیے بغیر یہیں سے باہر چلا گیا ہوگا۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں سامنے والے دروازوں سے گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کروں، لیکن میں جیسے تھوڑا آگے بڑھا، مجھے بنگلے کے بائیں پہلو میں بھی ایک دروازہ نظر آیا، لیکن وہ بھی بند تھا۔ میں نے کافی زور آزمائی کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بالآخر میں نے ایک بار پھر اپنا خنجر نکالا اور دروازے کی درز میں داخل کر کے چٹخنی یا کنڈی میں پھنسانے کی کوشش کی۔ اس دوران عجیب و غریب چوں چوں کی آوازیں برآمد ہوتی رہیں، تاہم میرے اندازے کے مطابق وہ اتنی بلند نہیں تھیں کہ اندرونی کمرے میں گرم لحافوں میں خواب خرگوش کے مزے لوٹتے کسی شخص کو بیدار کر پاتی۔ میں اپنے آئندہ قدم کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی طاقتور ٹارچ کی تیز روشنی نے میری آنکھیں چندھیا دیں۔ تبھی ایک بھاری آواز نے مجھے حکم دیا، ہینڈز اپ، اپنا ڈیگر نیچے پھینک دو، کوئی ہوشیاری دکھائی تو بھیجا اڑا دوں گا۔ میں 1 سیکنڈ میں آواز پہچان گیا، وہ خان صاحب تھے۔ ان کے لہجے کی گھن گرج بتا رہی تھی کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی شکل دینے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائیں گے۔ ادھر ٹارچ کی روشنی مجھے اندھا کیے جا رہی تھی۔ انہوں نے میرے توقف پر ڈپٹ کر کہا، آر یو ڈیف؟ ڈراپ یور ویپن اور آئی ول بلو یور ہیڈ۔ میں بمشکل کہہ سکا، پھینک دیتا ہوں بھائی، آپ یہ ٹارچ تو میرے منہ سے ہٹائیں۔ انہیں میری آواز جانی پہچانی لگی تھی، یا خدا جانے انہیں میرے لہجے میں کوئی خاص بات محسوس ہوئی۔ بہرحال انہوں نے فوراً ٹارچ نہ صرف میرے چہرے سے ہٹا لی بلکہ بند کر دی اور پوچھا، تم کون ہو؟ تبھی ایک نسوانی آواز آئی، بی کیئرفل اختر، ہی میں ہیو کمپنی ود ہم۔ اس دوران میں خنجر زمین پر ڈال کر ہاتھ سر سے اوپر اٹھا چکا تھا۔ میں نے چندھیائی آنکھوں سے سامنے دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، فکر نہ کریں، میں تنہا ہوں اور مجھ سے آپ دونوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اجازت ہو تو میں یہ دروازہ اندر سے بند کر لوں؟ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے مجھے خان صاحب کے چہرے پر تعجب اور الجھن کے ملے جلے تاثرات نظر آئے، تاہم انہوں نے محتاط لہجے میں کہا، ہاں، لیکن بالکل دھیرے دھیرے مڑنا۔ بھاگنے کی کوشش کی تو جملہ مکمل کرنے کی بجائے انہوں نے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھامی ہوئی 2 نالی شاٹ گن کو دھمکانے کے انداز میں جنبش دی، جبکہ اپنے بائیں ہاتھ سے انہوں نے بے ساکھی جکڑ رکھی تھی۔ ٹارچ ان کے پہلو میں کھڑی ادھیڑ عمر لیکن بلا کی خوش شکل خاتون کے ہاتھ میں تھی۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق دھیرے سے مڑا اور پھر تنہا دائیں ہاتھ سے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ میں پلٹا اور ان دونوں پر گہری نظر ڈالتے ہوئے سوال کیا، آپ کیسے ہیں خان صاحب؟ میں نے خان صاحب کے چہرے پر زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوتے دیکھی۔ وہ حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہے تھے، پھر اچانک انہوں نے جھک کر شاٹ گن زمین پر ڈال دی اور بیساکھی پر خود کو سنبھالتے حتی الامکان تیزی سے میری طرف لپکے۔ میں نے ان کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بڑھ کر ان کے سینے سے لپٹ گیا۔ ہاں، میں جمال، اور آپ پر یہ قیامت کیسے بیت گئی خان صاحب؟ میرے سلگتے دہکتے سوال کا فوری جواب دینے کی بجائے وہ میری پیٹھ تھپ تھپاتے رہے اور پھر مجھے اپنے سینے سے جدا کر کے بغور مجھے دیکھا۔ پھر ان کی بڑی بڑی آنکھوں میں تحسین کے آثار ابھرے۔ گڈ جاب مائی بوائے، آپ کو اس حلیے میں پہچاننا آسان نہیں، آپ نے بھیس بدلنے کے بنیادی اصولوں کا خیال رکھا ہے۔ تبھی خاتون نے انہیں تنبیہ کی، بولی، انہیں اندر لے چلیں، پھر اطمینان سے بات کر لیجیے گا۔ خان صاحب نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے مجھ سے پوچھا، آپ گھر کی پچھلی طرف سے اندر داخل ہوئے ہیں نا؟ میں نے انہیں اطمینان دلایا، کہا، جی ہاں، میں آپ کے دفتر سے پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آیا تھا، اس کے بعد میں نے کافی دیر آپ کے گھر کی نگرانی کی۔ خوش قسمتی سے اس دوران مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ سامنے والے بنگلے کو بھی آپ کے خلاف جاسوسی کے اڈے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ دراصل کچھ دیر پہلے آپ کا ڈرائیور گھر سے نکلا تو لگ بھگ اس کے ساتھ ہی سامنے والے بنگلے سے بھی ایک مشٹنڈا برآمد ہوا اور ڈرائیور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ 1 فرلانگ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ دونوں پہلو و پہلو چلتے ہوئے گپ شپ لگانے لگے۔ اب میں انہیں ایک شراب خانے میں موج مستی کرتے چھوڑایا ہوں۔ خان صاحب نے ستائش بھرے لہجے میں کہا، بہت خوب،
اور یہ بھی آپ کی ذہانت کا ثبوت ہے کہ ان کی طرف سے بے فکر ہونے کے باوجود آپ گھر کے عقبی حصے سے اندر داخل ہوئے۔ ان کی اس تعریف پر میں کیا رد عمل ظاہر کرتا؟ وہ مجھے ساتھ ساتھ لے کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھے، تاہم ان کی بے ساکھیاں فرش سے ٹکرانے کی آواز ہر قدم پر میری سماعت پر ہتھوڑے بن کر برس رہی تھی۔ وہ ہال نما کمرہ شاید خان صاحب مطالعہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہوں گے، تاہم وہاں مطالعے کی میز کرسی کے علاوہ کم از کم درجن بھر افراد کے لیے فرشی نشست کا بھی اہتمام موجود تھا۔ ہم تینوں دروازے میں جوتے اتار کر تبیز قالین پر جا بیٹھے۔ خاتون خانہ نے ایک بڑا سا گاؤ تکیہ میری طرف بڑھایا۔ میں ان کے باوقار چہرے پر ملال کی دبی دبی کیفیت کا بخوبی مشاہدہ کر سکتا تھا۔ خان صاحب نے کہا، میری کتنی سخت نگرانی کی جاتی ہے اس کا کچھ اندازہ تو آپ کو ہو ہی گیا ہوگا۔ انہوں نے شروع میں گھر کے مختلف حصوں میں بھی جاسوسی کے کچھ آلات نصب کیے تھے، لیکن ظاہر ہے مجھے ایسے تمام حربوں سے نمٹنے کی بھرپور تربیت دی گئی ہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ایسی کوئی سرگرمی بے سود ہوگی تو انہوں نے خود ہی ٹرانسمیٹر وغیرہ وہاں سے ہٹا لیے۔ اس کے باوجود میں باریک بینی سے گھر کا جائزہ لیتا رہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے ڈرائیور کے علاوہ ہفتے میں 2 باغیچے کی دیکھ بھال پر مامور مالی بھی جاسوس ہیں۔ سب سے پہلے اسی نے باغیچے کی کرسیوں اور گھر کے گلدانوں میں ٹرانسمیٹر فٹ کیے تھے۔ میں خان صاحب کی باتیں بغور سن رہا تھا، تاہم ساتھ ہی ان کے سامنے ان کے ضائع شدہ ٹانگ کے حوالے سے اپنا سوال دہرانے کے لیے بھی بےتاب تھا، لیکن شاید انہیں کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ بولے، شہناز خانم، جمال بھائی جانے کتنی دیر سردی میں ٹھٹرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں، انہیں اچھی سی کافی نہیں پلاؤ گی؟ اور ہاں، اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی نان خطائیاں بھی ساتھ لیتی آنا، رات کے اس پہر مزہ دیں گی۔ میں اس طرح بھی کیفیت کے زیر اثر منع کرنے والا تھا، لیکن خان صاحب نے بیگم سے آنکھیں بچا کر میرا ہاتھ دبایا تو میں نے الفاظ ضبط کر لیے۔ خانم بلا توقف وہاں سے چلی گئیں۔ اس دوران میں دیکھ چکا تھا کہ ان کی ادھوری ٹانگ پر پٹیوں کی خاصی موٹی تہ موجود ہے، جبکہ پیشانی کے زخم پر کھرنڈ بھی ابھی موجود ہیں۔ ابھی میں خان صاحب کے وجیح چہرے پر نظریں جمائے ان کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن مجھے لگا کہ وہ خود بھی کسی بات کے منتظر ہیں۔ 2 منٹ کے بعد جب ان کی بیگم 2 دبیز کمبل اٹھائے واپس آئیں تو مجھے ان کے توقف کی بات سمجھ آئی۔ خانم کے رخصت ہونے کے بعد خان صاحب نے گہرا سانس لیا اور دھیمے لہجے میں بولے، بھائی صرف پاؤں کا کیا پوچھتے ہیں؟ آپ سے بہتر کون جانتا ہے، ہم تو زندگی داؤ پر لگانے کے ارادے سے وطن چھوڑ کر دشمنوں کی سرزمین پر آئے ہیں۔ اللہ نے کرم کیا اور بات ٹانگ ضائع ہونے پر ہی ٹل گئی، ورنہ وہ تو جان لینے کے در پہ تھے۔ البتہ چوٹیں کافی آئی ہیں۔ سر کی چوٹ کی وجہ سے 2 دن بے ہوش رہا، 2 پسلیاں بھی تڑخی ہوئی ہیں۔ وہ ایسے لہجے میں بتا رہے تھے جیسے انہیں اس افتاد سے کوئی فرق نہ پڑا ہو، لیکن ان کی بات سن کر میری کھوپڑی میں اشتعال کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ میں ان کے بتانے سے پہلے بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ غلیظ حرکت کن کی ہوگی، تاہم ایسے کم ظرف اور بے شرم دشمن سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی تھی۔ خان صاحب میری کیفیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ میرے صبر کا امتحان لینے کی بجائے وہ خود ہی بتانے لگے۔ بولے، بھائی، آپ جو کچھ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران یہاں کرتے پھر رہے ہیں اس نے یہاں کے انٹیلیجنس اداروں کو اوپر سے نیچے تک ہلا کے رکھ دیا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کے ہلواڑہ ایئر بیس میں داخل ہو کر کارروائی کرنے اور ہندوستانی فضائیہ کے اہلکاروں کو ٹھکانے لگا کر بآسانی نکل جانے کی رپورٹ نے دشمن فوج اور سرکار میں اوپر سے نیچے تک تہلکہ مچا دیا ہوگا۔ وہ خاموش ہو کر چند لمحوں تک خیالات یکجا کرتے رہے۔ بولے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ بامبے اور پنجاب میں آپ کی سرگرمیوں کی سنگن بھی ان لوگوں کو مل چکی ہے، اور میری اور محترم سفیر کی رائے کے مطابق جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ سب متفقہ طور پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سب منظم کارروائیاں ہمارے سفارت خانے کی زیر نگرانی کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا چند ہفتے پہلے اچانک سفیر صاحب کو یہاں کے محکمہ خارجہ میں طلب کر کے ڈھکے چھپے الفاظ میں انتباہ کیا گیا تھا کہ وہ سفارتی آداب کے منافی سرگرمیوں سے اجتناب برتیں۔ سفیر صاحب نے وضاحت مانگی تو انہیں کہا گیا کہ تھوڑے کہے کو بہت سمجھیں، اسی میں بہتری ہے۔ میں خان صاحب کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ غور سے سن رہا تھا۔ انہوں نے قدر توقف کے بعد کہا، یہ لوگ میرے ظاہری عہدے سے قطع نظر بخوبی جانتے ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں میں میرا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ مجھ پر شبہ بلکہ یقین ہونے کے باوجود یہ لوگ مجھے دستیاب سفارتی تحفظ کی وجہ سے میرے خلاف براہ راست تو کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، تاہم ماضی میں بھی کئی مرتبہ مجھے ناپسندیدہ فرد قرار دے کر ملک بدر کرنے کی دھمکی دی جا چکی ہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ مجھ سے اس قدر شدید مشتعل ہیں کہ انہوں نے میرا کام تمام کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابھی مجھے اپنے وطن کے لیے مزید خدمت کا موقع دینا تھا، ورنہ دشمن نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے ان کے مزید کچھ بتانے سے پہلے اپنے ذہن میں جنم لینے والا سوال پوچھ لیا،
لیکن خان صاحب انہیں اس قدر انتہائی قدم اٹھانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ آپ کو ناپسندیدہ قرار دے کر وطن واپس بھیج دینے سے بھی ان کا مقصد حل ہو جاتا۔ انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا، اصل بات یہ ہے جمال بھائی کہ جس طرح ہمارے سفارت خانے میں غیر رسمی ذمہ داریاں انجام دینے والے افراد ان لوگوں کی نظروں میں ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمارے خفیہ ادارے پاکستان میں ان کے سفارت خانے کے سب سے خاص الخاص کارندوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ لہٰذا اگر یہ مجھے اپنے ملک سے جبرن روانہ کرتے تو جواباً ہمارے ملک سے ان کے سب سے کام کے بندوں کو کان پکڑ کر نکال باہر کیا جاتا، نتیجتاً فائدے کی بجائے انہیں نقصان برداشت کرنا پڑ جاتا۔ ویسے بھی میری جان لینے کی کوشش ایک استثنائی واقعہ ہے جو ان کے غصے میں پاگل ہو جانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ خاموش ہوئے تو میں نے کہا، آپ لوگوں کے تجزیے میں یقیناً تجربہ شامل ہے، لیکن ویسے میری ذاتی رائے میں ان لوگوں نے آپ کو باقی ساتھیوں کو ڈرانے اور ان کے لیے نشان عبرت بنانے کے لیے آپ کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے سر ہلا کر میرے موقف کی تائید کی اور بات آگے بڑھائی۔ بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ ایک قابل اعتماد ذریعے سے میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ مجھے قتل کرنے کی یہ کوشش دراصل ذاتی انتقام کی کارروائی ہے۔ اس ذریعے کا کہنا ہے کہ اعلی حکام کی طرف سے آپ کو ایکسیڈنٹ کا نشانہ بنا کر زخمی کرنے کے ذریعے صرف ڈرانے کا آرڈر دیا گیا تھا، لیکن میرے کٹر دشمن نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر ڈالی۔ میں واقعی مر جاتا تو اسے معمولی سرزنش کے علاوہ محکمے کی طرف سے کسی انضباطی کارروائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ خان صاحب کی یہ بات سن کر مجھے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ دشمن ملک میں ان کا کوئی ایسا جانی دشمن بھی موجود ہے جو اپنے سرکاری فرائض سے تجاوز کر کے ان کا کام تمام کرنے پر آمادہ ہے۔ میں نے بلا توقف پوچھا، وہ بدبخت شخص کون ہے خان صاحب جس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی؟ کیا آپ اور وہ ذاتی طور پر ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ خان صاحب نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، نہ صرف ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہیں بلکہ میرے اور اس کے درمیان گزشتہ 2 سال یعنی میری یہاں آمد کے بعد سے ایک طرح کی شطرنج کی بازی یا یوں کہہ لیں کہ چوہے بلی کا کھیل چل رہا ہے۔ اس کا نام لکشمن نرولا ہے اور ہندوستانی محکمہ خفیہ میں عہدے کے اعتبار سے اسے میجر سمجھ لیں۔ مجھے کسی بھی جاسوسی کارروائی میں ناکام بنانے کے لیے وہ میری نقل و حرکت کی کڑی نگرانی یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں اور میرے ساتھی کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لیتے ہیں۔ خانم کی آمد کے نتیجے میں ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ عارضی طور پر منقطع ہو گیا۔ وہ چائے کے ساتھ نان خطائیوں کے علاوہ جانے کیسے اتنے مختصر وقت میں شامی کباب بھی تل کر لے آئی تھیں۔ بہت عرصے بعد اجنبی دیس میں رات کے اس پہر گھر کی بنی ہوئی ایسی لذیذ سوغات میسر ہونا بلا شبہ اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہی کہی جا سکتی ہے۔ خانم ہمارے پاس ہی بیٹھ گئیں۔ خلاف توقع خان صاحب نے بات جاری رکھی۔ بولے، لکشمن انتہائی گھاگ بلکہ گرگے بارہ دیدہ ایجنٹ ہے، لیکن بدقسمتی سے اپنے بیشتر ہم وطنوں کی طرح کم ظرف دشمن ہے، جو وقار سے اپنی شکست تسلیم کرنے کی بجائے ہر ہزیمت پر غصے سے مشتعل ہو کر گھٹیا حرکتوں پر اتر آتا ہے۔ میرا خیال ہے اسے میری یہاں آمد کے بعد سے اپنے اعلی حکام کی طرف سے کئی مرتبہ شدید سرزنش کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے، لیکن آپ نے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جو کچھ کیا ہے اس کے نتیجے میں اس کی کچھ زیادہ ہی شامت آئی ہوئی ہوگی۔ چنانچہ اس نے اشتعال سے بے قابو ہو کر مجھ سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کی کوشش کر ڈالی، لیکن اس کی قسمت کے اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ اس موقع پر خانم نے ہماری گفتگو میں مداخلت کی۔ انہوں نے مجھے مخاطب کر کے دھیمے لیکن پرعزم لہجے میں کہا، اور ان لوگوں کے لیے اس سے بھی بڑی مایوسی کی بات یہ رہی ہوگی کہ اختر نے شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر وطن واپس جانے کی کوشش نہ کی۔ میں صراحت سے بتانے سے قاصر ہوں کہ اس بلند ہمت خاتون کے یہ الفاظ سن کر میری کیا کیفیت ہوئی تھی۔ میرے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ اختر خان صاحب کی طرف سے بے مثالی ثابت قدمی اور جرت کا یہ مظاہرہ دراصل ان کی اہلیہ کی حیرت انگیز استقامت کی بدولت ممکن ہوا ہوگا۔ کسی خاتون کی طرف سے اپنے شریک حیات کی والہانہ محبت پر اپنے وطن سے محبت کو ترجیح دینے کی ایسی مثال میں نے اب سے پہلے صرف قصے کہانیوں میں پڑھی اور سنی تھی۔ میں نے خانم کے لیے اپنے دل میں امڑنے والے ستائش بلکہ عقیدت کے جذبات کو الفاظ کی شکل دینے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ میں ایسے الفاظ کہاں سے لاتا جو حق ادا کر پاتے؟ ویسے بھی اب ایک اور خیال میرے دل و دماغ پر قبضہ جما رہا تھا۔ اللہ رب العزت کی خصوصی کرم نوازی سے خان صاحب کی زندگی محفوظ رہی اور یہ وطن کی محبت اور احساس ذمہ داری سے مغلوب ہو کر بدستور اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کا دشمن وہ خنزیر صفت لکشمن بھی تو بدستور اپنے سخت جان دشمن کے خلاف گھات لگائے بیٹھا ہوگا۔ وہ اس بار اپنے شیطانی مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔
ہو سکتا ہے اس کا اگلا وار کارگر ثابت ہو اور خانم کا بے نظیر ایثار اور قربانی رائے گاں چلی جائے۔ گفتگو میں عارضی وقفہ ہو چکا تھا۔ خانم اور خان صاحب اصرار کر کے مجھے فواکہات اور گرم مشروب سے پوری طرح لطف اندوز ہونے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن میرا دماغ تیزی سے سوچ بچار میں مصروف تھا۔ میں خان صاحب کی جان کے دشمن اس بے غیرت لکشمن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج نہیں تو کل یہ کالا ناگ خان صاحب کو دوبارہ ڈسنے کی کوشش ضرور کرے گا، لیکن کیا میں خان صاحب کو اپنے اس ارادے سے آگاہ کروں؟ لیکن اگر انہوں نے مجھے منع کر دیا تو ان کے پاس بہت اچھا جواز موجود ہے کہ میں اپنی خاطر تمہیں یہ خطرہ مول لینے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو کیا میں ان کی بات مان کر اپنے ارادے سے باز آ جاؤں؟ لیکن دوسری صورت میں مجھے ان کی حکم عدولی کرنی پڑے گی۔ یہی مناسب ہے کہ میں ان کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیے بغیر لکشمن کو نرک کی سیر پر روانہ کر دوں۔ میں خان صاحب کی بات سن کر خیالات سے چونکا۔ وہ کہہ رہے تھے، آپ بتائیے یہاں تک پہنچنے میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ میں نے کہا، میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں آپ کا ڈرائیور موج مستی کی محفل ختم کر کے واپس نہ لوٹ آئے۔ اس لفنگے کے آنے سے پہلے یہاں سے نکل جانا میرے لیے بہتر ہوگا۔ خان صاحب نے اپنی کلائی پر بندھی ہوئی سنہری گھڑی پر نظر دوڑائی اور قدرے تفکر کے ساتھ کہا، ابھی 12:30 بجے ہیں۔ وہ ویکنڈ پر بعض اوقات 1:30-2 بجے تک بھی محفل جما لیتا ہے، لیکن زیادہ تر 1 بجے کے لگ بھگ واپس آ جاتا ہے۔ بہتر ہوگا آپ اس سے پہلے رخصت ہو جائیں۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے کافی تفصیل سے بات کرنی ہے، دوبارہ ملاقات کے لیے رہنمائی کریں۔ انہوں نے کچھ غور کرنے کے بعد کہا، کل صبح ارجن میرا ڈرائیور چھٹی پر ریواڑی چلا جائے گا اور پیر کو صبح سویرے واپس لوٹے گا، لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی میرا مالی وہ منحوس راجندر سنگھ آن ٹپکے گا اور شام تک جھک مارتا رہے گا۔ اس کے جانے کے بعد شاید سامنے والے بنگلے میں دوربین لگا کر بیٹھے اہلکاروں کے علاوہ میری نگرانی کرنے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اب کل رات اسی طرح عقبی دروازے سے اندر آ جائیں تو مناسب رہے گا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن یہ پہلو والا دروازہ بھی نگرانوں کی نظروں میں آ سکتا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ لوگ عقبی دروازہ کھلا رکھیں۔ خان صاحب نے سر ہلا کر میری بات کی تائید کی، لیکن یہ سن کر خانم نے کہا، لیکن وہاں تو بہت کاٹ کباڑ پڑا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں راستہ بنا دوں گی۔ خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، دراصل گھر کا سارا کام یہ خود ہی سنبھالتی ہیں۔ کھانا تو خیر مجھے کسی اور کے ہاتھ کا اچھا لگتا ہی نہیں۔ پہلے ایک خادمہ رکھی تھی، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ وہ محترمہ بھی جاسوسہ ہی ہیں۔ ظاہر ہے وہ تو گھر کی بھیدی تھی، ان کی نظروں سے بچ کر رہنا تو ممکن ہی نہیں تھا، چنانچہ بہانہ کر کے اس سے جان چھڑائی گئی۔ ان کی بات سن کر خانم نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ میں نے بھی ساتھ دیا اور میں نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ کا جاسوس کسی بھی وقت ٹپک سکتا ہے، میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ خان صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے میں باہر جا کر جائزہ لیتا ہوں کہ سب ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ آ جائیے گا۔ ان کی تجویز بہت مناسب تھی۔ ہم تینوں گھر کے وسطی حصے کے اس دالان نما حصے میں آئے۔ خان صاحب گھر کا بغلی دروازہ کھول کر باہر نکلے اور 2 منٹ باہر کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ نیم تاریک ہاتھ میں انہوں نے گرم جوشی سے مجھے سینے سے لگایا اور دعائیں دے کر رخصت کیا۔ تاہم میرے بنگلے کے عقبی حصے میں پہنچنے تک وہ باہر ہی موجود رہ کر سامنے کے حصے کا جائزہ لیتے رہے۔ میں نے عقبی گیٹ کے پاس پہنچ کر باہر سڑک کا جائزہ لیا۔ اب تو وہاں بالکل ہو کا عالم تھا۔ اس سڑک پر شاید سامنے واقع بنگلوں کا بھی پچھواڑا رہا ہوگا۔ لگ بھگ 100 گز دور نصب کھمبے پر ٹمٹماتے قمقمے کی روشنی بہت ناکافی تھی۔ صورتحال سازگار پا کر میں سلاخوں میں پاؤں پھنسا کر گیٹ پر چڑھا اور نوکیلے سروں سے بچ کر بحفاظت دوسری طرف اتر گیا۔ مجھے یقین تھا کہ بنگلے کا عقبی گیٹ پھلانگ کر اترتے ہوئے میں کسی کی نظروں میں نہیں آیا، لیکن مجھے یہ بھی ادراک تھا کہ رات کے اس پہر کسی تنہا شخص کا گلی کوچوں میں مٹر گشت کرنا اسے پہلی نظر میں مشکوک بنا دیتا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ میں ابھی تک پولیس کے کسی گشتی دستے کی نظروں میں نہیں آیا تھا، لیکن مجھے احساس تھا کہ رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں آس پاس کا گہری نظروں سے جائزہ لے کر آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ پولیس والے یقیناً مجھے دیکھتے ہی روک لیں گے اور میں اپنے پستول اور خنجر سمیت ان کے ہتھے چڑھ گیا تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ میرے لیے اصل مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنے ٹھکانے تک پہنچنے کے لیے طویل فاصلہ طے کرنا تھا اور اتنی رات گئے کوئی سواری ملنا کار دارت تھا۔ کسی مصروف سڑک تک پہنچنے سے پہلے تو لگ بھگ ناممکن سی بات تھی، جبکہ پولیس کی نظروں میں آنے کا خطرہ مسلسل سر پر منڈلا رہا تھا۔ مجھے اس سنگین صورتحال سے بچنے کا ایک ہی طریقہ سمجھ آیا۔ میں صبح تک کا وقت عام نظروں سے محفوظ رہ کر کسی پناہ گاہ میں چھپ کر گزار دوں۔